سر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں استاد کی عزت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے استاد کی عزت نہیں ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور پھر ہم نے استادوں کو، یعنی کہ اگر میں گریڈ وائز بھی بات کروں، میں استاد کا رتبہ چھوڑ دوں، گریڈ وائز بات کروں تو 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں اسکیل کا استاد بھی 9ویں اسکیل اور 11ویں اسکیل کے کلر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی چھٹیوں کا ایشو بن گیا، اس کو کوئی پیمنٹ کا ایشو بن گیا، سیکریٹریٹ میں دیکھتے ہیں استاد لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اصل ہم نے کچھ چیزیں اس میں بڑی بہتر کی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک پینشن کی فائل جو ہے اس پہ رشوت. تو آپ تکریم کے استاد کی بات کر رہے تھے، استاد نے ساری زندگی ڈپارٹمنٹ کو دی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا اس کے بچوں کو آپ نے رول دیا کہ پہلے آئیں، یہاں سے فائل بنائیں، اتنے پیسے دیں، وہاں پہ جائیں. سو ہم پہلی دفعہ ERP لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فائلیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سسٹم میں آپ کے پاس ان کا ڈیٹا ہے، آپ کو پتا ہو کہ یہ ڈیسیزڈ ہے، اس کی ٹائم لائنز ہم نے سیٹ کی ہیں کہ اگر 1 مہینے کے اندر کیس ڈسٹرکٹ سے فارورڈ نہ ہو تو کنسرن آفیسر ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ کلیریکل سٹاف، ان میں بھی میجورٹی ایشوز ہیں، بٹ اگر ایک بندہ 10 سال سے بیٹھا ہی ایک جگہ ہے، آپ نے کیوں ٹینیوس اینٹیٹی جو ہے وہ نہیں لگائی؟ اور اگر آپ نے لگائی تو انہوں نے کیسے پلے کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ فائنانس کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اسی دفتر میں ایک ایڈمن کی سیٹ ہے، 3 سال فائنانس میں لگائے، 3 سال ایڈمن میں آگے، اسی دفتر کے اندر ایک اور ایڈیشنل چارج پہ اسے کچھ لگا دیا، ڈیپٹی وہ وہیں بیٹھا رہ گیا. سو اب پہلی دفعہ ہم اچھے اور برے لوگوں کو، اور پھر دوسرا اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ میں ایک ایسا استاد ہوں جس نے محنت کی، بچوں کو پڑھایا. میرے ساتھ ہی میرے اسی اسکول کے اندر ایک استاد محترم ہے، وہ آتے ہی نہیں، تو مجھے کبھی کسی نے شاباش نہیں دی، انہیں کسی نے سزا نہیں دی، تو ایونچولی میں بھی 5-6 سال کام کر کے ان کے جیسا ہو جاؤں. بٹ سسٹم میں ہوپ باہر کیف موجود ہے. سو پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے اس ٹیچرز ڈے پہ تکریم استاد ایوارڈ منعقد کیے ہر ضلع میں، اور یہاں سے میں نے چیزیں ڈیزائن کر کے انہیں بھجوائیں، اور ان سب کو باعزت طریقے سے، یہ نہیں کہ ان کے سکولز میں بھیج دیں، ان کے لیے لنچ ارینج کیا، کنسرن CEOs کو، پارلیمنٹیرینز کو، ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک کیا، میں بھی کچھ جگہ پہ گیا اور ہم نے انہیں ریوارڈ کیا، اکنالج کیا. کئی دفعہ ایک شاباش بھی بہت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور الحمدللہ پہلی دفعہ اس سال 5 قابل ترین ٹیچرز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھرو TNA، انہیں ہم ٹریننگ کے لیے اسکاٹ لینڈ بھجوا رہے ہیں، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کی سربراہی میں، کہ جس نے کام کیا. اور ایک بڑی ایموشنل مومنٹ تھی، جو میں ان کے انٹرویوز لے رہا تھا تو ایک فیمیل آئی اور میں نے انہیں کہا آپ نے کیوں ٹریننگ نیڈ انالیسس کا ٹیسٹ دیا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کافی ٹیچرز نے بائیکاٹ کیا، مس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ آپ کو نکال دیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر اگر ایک ٹیچر کو اپنی قابلیت پہ اعتماد نہیں ہے تو میرے لیے وہ سب سے امبیرسنگ بات تھی. میں تو ایز اے چیلنج وہ ٹیسٹ دینے گئی، ان کا ہسبینڈ نہیں ہے، 3 بچے ہیں، شی واز اے سنگل مدر. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کسی ٹریننگ کے لیے ابراڈ جانے میں انٹرسٹیڈ ہوں گی؟ سو وائل وی ور دس واز زوم انٹرویو، تو انہوں نے اپنا مائک آف نہیں کیا. جب انہیں پتا چلا کہ وہ شارٹ لسٹ ہو گئی، شی اسٹارٹڈ اسکریمنگ. وہ خوشی سے اپنے گرینڈ پیرنٹس، اپنے پیرنٹس، اپنے بچے، کیونکہ ہسبینڈ تو تھے نہیں، وہ اتنی سیلیبریشن کر رہے تھے. دیکھیں ایک چھوٹا سا انیشیٹو، اس طرح کے لاکھوں ٹیچرز ہیں جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بٹ انہیں چوز کرنا. ایک ٹیچر ہے، اس نے 6 ٹریننگز لے لی کیونکہ اس کی CO تک رسائی ہے، وہ ہیڈ ماسٹر صاحب تک رسائی ہے، وہ ڈیوٹی پہ بھی نہیں آتے اور وہ ان کے کام کرتے ہیں. وہ ٹرین ہوتے جا رہے ہیں، اور جن کی ٹریننگ کرانی تھی ان کی کرائی، جو پڑھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں. اور پھر اگر آگے وہ 48,000 اسکولز ہیں تو کسے ہیڈ اسکول کا لگانا ہے؟ وہی نظام پھر جو CO صاحب کے قریب ہے، جو ڈپٹی صاحبہ کے قریب ہے، جو MP صاحب کو جانتا ہے، جس کی کوئی تگ و دو ہے، جس کی کوئی رسائی ہے، ایکسیس ہے، کدھر گئی پرفارمنس؟ تو اب انشاءاللہ ڈیپٹیز کا ہم نے پروسیس مکمل کر لی ہے. اگلے 2 ہفتے بعد انشاءاللہ تھرو اے ویری ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہیڈز لگیں گے اسکول کے، انہیں پہلے مراد بھی کوئی نہیں ہے، 500 روپے دے دیے. تو ہم نے انشاءاللہ چیف منسٹر سے اپروول لینی اس کمنگ ویک کے اندر کہ انہیں ہم جو پاس ہو کے کوالیفائی کر کے پرفارمنس بیس پہ ہیڈز لگیں، ان کا ایک اسکیل بھی زیادہ کیا جائے، انہیں کوئی فائنینشیل ریسورسز کے اندر سے پورشن بھی دیا جائے، بیکاز ایک باقاعدہ رسپانسبلٹی بھی ہے ہیڈ کی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیپ کے بعد آور سسٹم ول بی کمپلیٹ. 80% ایشوز وہیں ایڈریس ہو جائیں گے، ہراسمنٹ کے، فائنینشیل کرپشن کے، ٹیچرز ایبسینٹیزم کے، بچوں کی کوالٹی کمپوننٹ کے، اسکول ہیڈز کے، چیکنگ کے، مانیٹرنگ کے. یہ ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جسے ہم ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اللہ از ویری کائنڈ کہ ہمیں بہت قابل